کہانی ایک پر کی مصنف ناصر عباس نیت۔ جاتی سردیوں کی دوپہر ڈھل رہی تھی۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ ایک پہر سے زیادہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی خاموشی انہیں ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رکھ رہی تھی۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ بولنے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب کسی کے ذہن میں کوئی انوکھا خیال آئے گا یا کوئی حیران اور پریشان کر دینے والا واقعہ اچانک رونما ہوگا۔ انہیں یقین تھا کہ رات اترنے سے پہلے وہ اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اچانک تنویر چلایا، اس کا بڑا بھائی شبیر اور باپ رک گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، تنویر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پر تھا، ذرا فاصلے سے سرمئی رنگ کا نظر آیا۔ جلال تیزی سے پلٹا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا پرندہ دیکھا نہ سنا جس کا پر اتنا بڑا، اتنا خوبصورت ہو۔ باپ اسے بار بار دیکھتا اور کہتا جاتا اور حیرت کے مارے آسمان کی جانب دیکھتا، لیکن ہے تو یہ پرندے کا۔ بڑے بیٹے نے باپ کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی۔ جلال ابھی تک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک طرف سے وسط میں اس کے رنگ میں سفیدی اور دوسری طرف سے سیاہی غالب تھی۔ کناروں سے وہ سرمئی تھا۔ اس کا ریشمی لمس جلال کو مٹی سے اوپر اور علیحدہ کسی دنیا کا احساس دلاتا تھا، جسے وہ صبح یا شام کے وقت بیلوں کو گھر واپس لاتے ہوئے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے مبہم انداز میں محسوس کیا کرتا تھا۔ یہ پرندے کا پر نہیں ہو سکتا، ہمیں اسے چھپا کر لے جانا ہوگا، کوئی دیکھ نہ لے۔ باپ نے اپنی پگڑی پر کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ وہ پر کے 2/3 حصے کو ڈھانپ سکی۔ وہ ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ انہوں نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا۔ وہ اس علاقے کے سب پرندوں سے واقف تھے۔ موروں کو سب سے بڑا پرندہ کہتے تھے اور اس کے پروں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ یہ مور کے پر سے 5 گنا لمبا اور 3 گنا چوڑا تھا۔ اسے جلال نے احتیاط سے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ جب دونوں بیٹوں نے اصرار کیا، اگر یہ پرندے کا پر نہیں تو کس کا ہے، تو باپ نے جب کہ وہ گھر پہنچنے کے قریب تھا، بتا دینا مناسب سمجھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ راز افشا نہیں کرے گا، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ اس کے بیٹے پر کے طلسمی حسن کو سہار نہیں سکیں گے، سرخوشی کے عالم میں سب کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ اسے ڈر تھا جس گاؤں میں 4 پشتوں سے رہ رہا تھا، اسے دشمن بننے میں 4 گھڑیاں بھی نہیں لگیں گی۔ آج رات ہی کچھ لوگ اس کے گھر میں سیند لگانے سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر انہوں نے مذمت کی تو انہیں قتل کرنے سے نہیں چوکیں گے۔ یہ پر فرشتے کا ہے، باپ نے دونوں بیٹوں کو بتایا۔ سب فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور 7 آسمانوں میں خدا کے حکم سے پرواز کرتے ہیں۔ میں نے سن رکھا ہے کہ ایک فرشتہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاؤں زمین سے 7ویں طبق میں ہیں اور سر عرشِ بری کے پائیں تک پہنچتا ہے۔ اس کے 2 بڑے پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، لیکن یہ کسی چھوٹے فرشتے کا پر ہو سکتا ہے۔ ہم سب فرشتوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کے پر سے ملنے میں خاص حکمت ہے۔ یہ امانت بھی ہے، اور جس طرح خدا نے ہمیں سب سے چھپا کر یہ عطا کیا ہے، اسی طرح ہمیں اسے چھپا کر رکھنا ہوگا، ورنہ عذاب آئے گا۔ جلال نے عذاب کا لفظ بیٹوں کو ڈرانے کے لیے بولا، لیکن خود بھی ڈر گیا۔ ایک دن، ہفتہ، مہینہ، 1 سال گزر گیا۔ پہلے روزانہ، پھر کبھی کبھی باپ اس پر کو دیکھتا، ہر بار اس کے رنگوں اور نفاست کو سراہتا اور اس کے لمس سے پھوٹنے والی ماوراءیت کو محسوس کرتا۔ جس وقت اس نے پر کو لکڑی کے بڑے صندوق میں احتیاط سے رکھا تھا،
اس وقت اس کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ اس کے حالات میں اچانک بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہ دونوں بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے کرے گا، مزید زمین خرید لے گا، گائیں، بھیل اور بھینسیں تو جتنی زیادہ خرید سکے گا خریدے گا۔ شاید وہ ایک شادی بھی کر لے گا، لیکن سب کچھ ویسا ہی رہا۔ کیا یہ فرشتے کا پر نہیں؟ ایک دن اس کے دل میں شک سرسر آیا۔ اس نے ادھر ادھر سے پرندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ سب سے بڑا پرندہ کون سا ہے؟ اس کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے اور وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اپنے گاؤں کے معتبر لوگوں سے اس نے پروں کے بارے میں کئی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ کیسی حیرت کی بات ہے، اس نے کبھی پرندوں کے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ وہ جانوروں کے بارے میں کہیں زیادہ جانتا تھا۔ اسے صرف ان پرندوں کا علم تھا جنہیں وہ کھیتوں، فصلوں جو انہیں برباد کرتے، درختوں اور گھر کے منڈیروں پر دیکھا کرتا تھا۔ اسے یاد آیا ٹیڑی کی رات کی گھنی خاموشی میں ابھرنے والی آواز، جس میں اسے درد کی ایک لہر کا احساس ہوا، اسے پرندوں کے بارے میں ذرا سا متجسس بناتی تھی، مگر صبح بیدار ہوتے ہی وہ سب بھول بھال کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جایا کرتا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ سب پرندے درختوں پر نہیں رہتے، نہ عمارتوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ ایسے پرندے بھی ہیں جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور خوش نصیب بھی انہیں دیکھ پاتے ہیں۔ کچھ پرندے مہاجر ہوتے ہیں، موسم بدلتے ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مقامی پرندے ان کے لیے اپنے ٹھکانے خالی کر دیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد پرندوں کی کچھ نئی قسمیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو آسمانوں میں کچھ دیر کے لیے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ان کا گزر کبھی کبھی یہاں سے ہوتا ہے، کبھی دن کو، کبھی رات کو۔ جو انہیں دیکھ لے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کسی بڑے پرندے کا پر کبھی کہیں گرا ہے؟ کیوں نہیں، کچھ پرندے خود پر گرا کر جاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ آئیں تو پہچانے جائیں۔ وہ خود یہاں کے باسیوں سے جان پہچان چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا پر کتنا تھا؟ کسی نے 1 گز، کسی نے 10 گز بتایا۔ آخر الذکر کا نام شیخ رحیم تھا۔ سب نے کہا انہوں نے ان بڑے پروں کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سنا ہے، دیکھا نہیں۔ 1 سال اور گزر گیا۔ ایک واقعہ ہوا۔ اس کا چھوٹا بیٹا سخت بیمار ہوا۔ اسے اس کے علاج کے لیے ایک بھینس بیچنی پڑی۔ اس برس گندم کی فصل بارشوں کے سبب خراب ہوئی۔ اس نے تہیہ کیا کہ اب ایک حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ اس نے پہلے کبھی نہیں سوچا۔ اب سوچا تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آئی کہ خدا وہی چاہتا ہے جو بندوں کے حق میں بہتر ہو۔ چھوٹا بیٹا بیمار ہوا، بھینس بک گئی، یہ خدا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے حق میں کیسے بہتر ہوا؟ باقی صرف 2 بھینسیں بچ گئیں، جن میں سے ایک کھگڑ ہے۔ بڑے بیٹے کی شادی وہ کیسے کرے؟ وہ جتنا سوچتا اس کا ذہن الجھتا جاتا۔ اسے حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ بات پھر دہرائی۔ اگر یہ واقعی فرشتے کا پر ہوتا تو اس گھر میں برکت ہوتی۔ یہ ضرور شیطان کا پر ہے، اسی لیے پورے گھر میں نحوست چھائی ہے۔ یہ سوچتے ہی اسے بچپن میں سنی کہانیاں یاد آنے لگیں، جن میں شیطانوں کے بہکاموں کے واقعات ہوتے تھے۔ اسے ذرا سا اطمینان بھی ہوا کہ کہانیوں میں شیطان صرف نیک اور پارسا لوگوں کو ہی بہکایا کرتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ بڑے صندوق میں پر کو محفوظ کر رہا تھا تو اسے دوسری شادی کا خیال آیا تھا۔ وہ ضرور اسی شیطان کا بہکاوا تھا۔ اس کی بیوی خدمت گزار ہے، اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ اب اسے یہ الجھن تھی کہ اس کا پر کا کیا کرے۔ اسے جلد ہی جواب مل گیا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں گیا اور رو رو کر توبہ کی۔
اس نے شیطان کے پر کو رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں بعد زندہ پیر کا میلہ تھا۔ وہ گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر کھلے میدان میں لگا کرتا تھا۔ اس میں ہر طرح کے کرتب دکھانے والے آئے ہوئے تھے۔ بندر کا تماشا دکھانے والے، بچے کے اوپر چادر ڈال کر اس کے ٹکڑے کرنے اور جوڑنے کا جادو دکھانے والے، ایک کی جیب میں سکہ ڈال کر کسی اور کی جیب سے برآمد کرنے والا مداری، مچھلی کے دھاڑ والی عورت کا تماشا۔ لیکن اس بار ایک نیا تماشا تھا۔ ایک گدھے کو ریشمی لباس پہنایا گیا، اس کے کانوں پر مورچھل لگایا گیا تھا، اس کی دم سیاہ سفید رنگوں کا ایک بڑا پر لگایا گیا۔ جیسے ہی تماشائیوں کے درمیان اس کی رونمائی کی گئی، گدھے کی دم پھڑپھڑانے لگی، جیسے وہ گدھے سے الگ ہونے کی صحیح کر رہی ہو۔ ایک آندھی سی چلنے لگی، تماشائیوں کے دامن اور تہبند اڑنے لگے۔ مداری کو اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ یہ صرف دکھانا چاہتا تھا کہ ایک گدھا ایسا ہے جس کی دم کی جگہ پر ہے۔ مداری آگے بڑھا، اس نے دم کو پکڑنا چاہا، وہ دور جا گرا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ اس گدھے نے دلتی ماری یا اس سے دم ٹکرائی تھی۔ ایک وقت ایک پیر صاحب کے خلیفے کے مرید کا گزر ہوا جو مزار کا متولی تھا۔ وہ چلایا، یہ اس نایاب عقاب کا پر ہے جو خلیفہ صاحب کو اس کے ایک غیر ملکی مرید نے دیا تھا اور جو زندہ پیر کے مزار پر پہرا دیا کرتا تھا۔ اچانک غائب ہو گیا۔ خردم کے ساتھ باندھ کر کس نے توہین کی؟ وہ گرجے، یہ شیطان کا پر ہے۔ اس نے بہت احتجاج کیا۔ شیطان کو سبق سکھانے کے لیے یہ تماشا کیا گیا ہے۔ تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ متولی چیخا۔ میں اسے دیکھتا تو اس کا گلا نہ دبا دیتا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی۔ اب تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تم نے عقاب چوری کیا، اس کو جان سے مارا اور اب اس کے پر کا تماشا بنا کر سادہ لوح لوگوں کو پیر صاحب کے عرس پر بیوقوف بنا رہے ہو۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ متولی نے اپنا فیصلہ صادر کیا۔ اسے کفارے کے طور پر اپنی دوسری بھینس زندہ پیر کی نظر کرنی پڑی۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں شیطان کا پر ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میں زندہ پیر کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ اس پر کے ملنے سے اس لمحے تک ہوا شیطان کی کارستانی ہے۔ اس نے خلیفہ کے مرید کو بھینس کی رسی تھماتے ہوئے روحانسا ہو کر کہا۔